اسی طرح سے انوسینٹ نے دو اور مہموں کو بھی کروسیڈ کا درجہ دے دیا، مثلا یورپ کے شمال مشرقی علاقے میں یہ پرشیا جو ہے یہ جرمنی کا شمال مشرقی علاقہ ہے، اور یہاں کے رہنے والے لوگوں نے 12ویں صدی تک عیسائیت جو ہے وہ قبول نہیں کی تھی، تو ان کو عیسائی بنانے کے لیے ٹیوٹانک جرمن نائٹوں کو جو ہے وہ مامور کیا گیا۔ اسی طرح سے ہسپانیہ یعنی کہ اسپین سے جو ہے باقی ماندہ مسلمانوں کو نکالنے کے لیے بھی جو ہے وہ صلیبی جنگ کا نعرہ بلند کیا گیا، اور اسپین میں جو صلیبی نائٹ ہیں انہوں نے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں اور انہوں نے مسلمانوں کو گرناطہ کے ساحلی علاقوں کی طرف دھکیل دیا۔ اسی طرح سے پوپ نے انگلستان کے مفسد بادشاہ جان کا بھی قلع کما کرنے کے لیے جو ہے وہ کروسیڈ کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دیں۔ یہ جو جان شاہ ہے یا شاہ جان انگلستان کا ہے، یہ رچرڈ کا بھائی تھا، اور ساری عمر جو ہے وہ اس کی پوپ اور کلیسا اور جاگیرداروں سے جو ہے وہ ٹھنی رہی ہے۔ اور پوپ انوسنٹ کا یہ قدم جو ہے یہ فلپ اگسٹس شاہ فرانس کو بہت پسند آیا، چنانچہ اس نے سب سے پہلے اس پر لبیک کہی۔ اصل میں وہ انگلستان پر حملہ کرنے کا عذر جو ہے وہ تلاش کر رہا تھا۔ یوں پوپ انوسنٹ نے 1206 سے لے کر 1213 تک صلیبی تحریک کی قوت سے پورا کام لیا، اور قسطنطنیہ سے لے کر غرناطہ تک اپنی پالیسی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ ان کو استعمال کیا۔ اس نے جنوبی فرانس میں جو عیسائی مذہب سے جو مرتد ہو گئے تھے ان کو بھی پہلی مرتبہ جو ہے وہ تلوار کے زور بازو سے ان کا خاتمہ جو ہے وہ، جہاں پہ پوپ انوسنٹ جو ہے اس نے دنیا پر جو ہے وہ جھنڈے گاڑے، مال و دولت کٹھی کی اور صلیبی جنگجو تیار کی اور انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، وہاں پہ اس کو کچھ داخلی بغاوت کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ مثلا پادریوں کی دنیا طلبی سے پرجوش اور مخلص نوجوان سخت بیزار تھے۔ دیہات میں کلیسا کی سند کے بغیر کئی بے قاعدہ راہب جو ہے وہ گھومنے لگے تھے، وہ بوسیدہ پیرہن اور برنا پا پھرتے تھے، در بدر بھیک مانگ کر گزارا کرتے تھے، اور اپنی قوتوں کو مشقت کے مارے دکھی انسانوں کے درد کا مداوع کرنے میں صرف کرتے تھے۔ وہ بلند حوصلہ اور انسان دوست لوگ تھے۔ وہ خانہ بدوشوں کے ساتھ سفر کرتے اور جہاں پہ رات ہو جاتی وہیں پہ رات گزار لیتے۔ وہ ذاتی وجاہت اور عزت سے بے نیاز تھے۔ ان کا ایک رہنما اسیسی کا باشندہ تھا، وہ بچوں سے ہنستا بولتا رہتا، کوڑیوں کی خدمت کرتا، اور جب وہ مر گیا تو اس کو مرے ہوئے 2 سال ہوئے تو لوگوں نے اس کو ولی بنا لیا، اور وہ سینٹ فرانسس کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ اسی کے ماننے والے جو ہیں وہ فرانسسکن کہلائے یا بوڑھے راہب کے نام سے جو ہے وہ جانے جانے لگے۔ 1212 کے ایسٹر کے موقع پر ایک عجیب واقعہ وقوع پذیر ہوا جس نے ساری دنیا مسیحیت کو حیران کر دیا۔ اٹلی کے شمالی کوہستانوں سے بچوں کے جلوس جو ہیں وہ گرو در گورو وادیوں میں پھیل گئے، اور اپنے ہاتھوں میں لکڑی کی سلیبیں اٹھائے اونچی آواز میں حمد کے گیت گاتے، اور جب کوئی ان سے پوچھتا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو وہ جواب دیتے کہ خدا کے پاس۔ دراصل یہ جو ہیں یہ وینڈی وام کی وادی کے غریب چرواہوں کی اولاد تھی، اور یہ اپنی مرضی سے گھروں سے نکلے۔ راستے میں ان کو کہیں اور زیادہ بچے جو ہیں وہ مل گئے، اور یہ سالے سمندر کی طرف رفع اندوا تھے۔ اصل میں یہ یروشلم جو ہے وہ جانا چاہتے تھے، اور یروشلم جو ہے اس کو آزاد کروانا چاہتے تھے۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے مقصد کی تکمیل کیسے ہوگی۔ بہرحال یہ بچوں کا جلوس جو ہے نا وہ بنتا گیا، اور لوگ اس کو جو ہے وہ خدا کا معجزہ سمجھنے لگے کہ اب ان کی معصوم دعاؤں کی نسبت سے جو ہے نا اب یروشلم جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں دوبارہ آ جائے گا۔ لیکن ان بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا۔ لوگوں نے جو ہے نا ان کو جہازوں میں بھرا اور ان کو دنیا کے مختلف ممالکوں میں جا کے جو ہے وہ بیچ دیا۔ بچ جانے والے بچے جو ہیں ان کے سر سے جو ہے وہ یروشلم کو آزاد کرانے کا بھوت اتر گیا، اور وہ بھی اپنے واپس گھروں کو چلے گئے، کچھ جو ہیں وہ در بدر بھٹکتے رہے۔ اس واقعے کے بعد انوسنٹ کو پھر سے جوش آیا کہ جو بچے ہیں یہ یروشلم کو آزاد کرانے نکلے ہیں تو ہم جو ہیں وہ کیوں نہیں آزاد کروا سکتے۔ اس سے پھر جو ہے اس نے پروپیگنڈا کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پیسے جو ہیں دوبارہ سے اکٹھے کیے کہ ہمیں صلیبی جنگ جو ہے دوبارہ سے کرنی ہے۔ اور پوپ انوسنٹ نے اپنی سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے جو ہے فرانس کے فلپ اگسٹس کے ہاتھوں جو ہے وہ جرمنی کے بادشاہ آٹو کو شکست دلائی، اور آٹو کے بعد اس کا کمسن جو بیٹا ہے فریڈرک آف ہانسٹوفن اس کو جو ہے وہ تخت پر بٹھا دیا، اور یوں پاپائے روم نے اپنا اقتدار مزید جو ہے وہ وسیع کر لیا۔ نئے کروسیڈ کے لیے جون 1917 کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ سب پادریوں نے اپنی آمدنی کا 20% حصہ کروسیڈ کے لیے
وقف کر دیا۔ پوپ اور کارڈینلوں نے اپنی آمدنی کا 10واں حصہ دینا منظور کیا۔ 4 سال تک یورپ میں خدائی امن کا اعلان کر دیا گیا۔ اطالوی جمہوریتوں کو مسلمانوں سے تجارت بند کرنے کے لیے کہا گیا اور انوسنٹ اپنی فتح کے لیے بہت پر امید تھا، لیکن ابھی یہ تیاریاں شروع تھیں کہ انوسنٹ جو ہے وہ مر گیا۔ یوں اس کا جو 17 سال کا دور اقتدار تھا، اس میں اس نے جو ہے وہ کروسیڈ کے نام پہ بڑا چندہ اکٹھا کیا، بڑی فوج اکٹھی کی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے 17 سالہ دور اقتدار میں ایک کروسیڈر جو ہے وہ بھی یروشلم کی ساحل پر نہیں اتر سکا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد وینس کے تاجروں نے جو ہے وہ بھی اپنی تجارت پر زور دینا شروع کیا۔ انہوں نے سلجوق سلطانوں سے اور مصر کے فرما روا ملک العدل سے بھی تجارتی معاہدے کیے۔ اہل وینس کے لیے ایشیائی تجارت اتنی نفع بخش ثابت ہوئی کہ وہ صلیبی جنگوں کے مخالف ہو گئے، کیونکہ ان مارکوں سے ان کی تجارت میں خلل واقع ہوتا تھا۔ اور دوسری طرف پوپ کو اپنے اقتدار کے لیے جو ہے وہ کروسیڈوں کی ضرورت تھی، لہٰذا پوپ اور اہل وینس ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے اور اہل وینس نے پوپ سے سخت احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے پیش نظر پوپ نے حکم امتناع کو صرف جنگی سامان کی تجارت تک محدود کر دیا۔ جنگی سامان میں لوہا، لکڑی، کول تار، رسے، اسلحہ اور جہاز شامل تھے۔ اور پھر نئے پوپ کے آتے ہی دوبارہ سے کروسیڈ جو ہے اس کی تبلیغ و اشاعت شروع ہوگی۔ اصل میں کروسیڈ جو ہے وہ اب پوپ کی بقا کا مسئلہ بن چکا تھا، اس لیے یہ ان کے گلے میں یہ ڈول تھا اور ان کو بجانا ہی تھا، کیونکہ اس کے بغیر ان کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ اب یہ جو نیا کروسیڈ ہے اس کی منزل یروشلم کی بجائے قاہرہ تھی۔ 1218 تک مغرب کی افواج مشرق کے خلاف۔ مئی 1218 کے آغاز میں پہلا صلیبی لشکر جو ہے وہ میدان جنگ میں وارد ہوا۔ اس میں 30,000 سپاہی تھے اور یہ جو صلیبی لشکر ہے یہ نیل کے ڈیلٹا میں فوجیں اتار کر دمید پر حملہ بولنا چاہتے تھے۔ دمید شہر جو ہے یہ قبروس اور عکا سے 2-3 دن کی مسافت پر ہے۔ دمید پر قبضہ کر کے وہ یورپ سے امدادی فوجوں کے منتظر رہیں گے۔ دمید کو مسلمان جو ہے وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے اور دمید میں مسلمانوں کی 20,000 فوج جو ہے وہ تعینات تھی اور اس کو 1 سے 2 مہینے میں دمشق سے بھی فوج یہاں پہ پہنچ سکتی تھی۔ دمید شہر جو ہے اس کے عقب میں ایک جھیل تھی اور اس کے سامنے دریائے نیل جو ہے وہ بہتا تھا۔ شہر کے مقابل دریا کے وسط میں ایک پختہ برج تھا۔ اس برج اور دونوں کناروں کے درمیان وزنی زنجیریں باندھی گئی تھی جس کے ذریعے کشتیوں کی آمد و رفت کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ ابھی صلیبیوں نے دمید کا محاصرہ کیا ہی تھا کہ بوڑھا سلطان العادل جو ہے وہ وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ملک الکامل جو ہے وہ تخت نشین جب ہوا تو اس نے فوراً ہی دمید کی راہ لی اور 1219 کا موسم بہار آتے آتے محاصرہ جو ہے وہ طویل ہو گیا اور کوئی بھی جنگ کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر 1219 کے آغاز خزاں میں جب بارشیں شروع ہوئیں تو 4 نومبر کی رات کو بلا کا طوفان تھا۔ اس طوفانی رات کی تاریکی میں صلیبیوں نے چانک شہر پر حملہ بولا اور اس کو فتح کر لیا۔ فتح کے بعد کارڈینل نے شہر کی جامع مسجد کو کیتھیڈرل میں تبدیل کر دیا۔ مسلمان جو ابھی تک دمید کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے وہ بہت دل شکستہ اور افسردہ ہو گئے۔